اب ختم نبوت میں اتنی محنت ہے کہ آیات پر آیات، احادیث پر احادیث، اور ہم نے ساری محنت کے بعد جب اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ فوراً اچھا بتاؤ پھر اگر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے یا نہیں؟ تو آپ اس کا جواب نہ دیں، کہیں گے جواب نہیں، اور دیں تو ٹاپک بدل گیا۔ تو اب حالات یہ ہیں کہ ختم نبوت کا ٹاپک زیادہ دیر نہیں چلے گا، 1 منٹ میں وہ آئیں گے اور اپنی واردات دکھائیں گے۔ تقریباً 2 ہفتے کا عرصہ گزرتا ہے کہ جامعہ اسلامیہ میں شام کے وقت میں بیٹھا تھا، تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ آ گیا اور اس نے کہا ہمارے نمازیوں کو کہ میں قادیانی ہوں۔ تو میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو یہاں کیسے آ گیا؟ تو اس کا باپ جو جماعت میں آیا تھا اور بنگلہ دیش کا رہنے والا، وہ بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں جماعت میں نکلا ہوا ہوں اتنے ٹائم کے لیے، تو یہ میرا بیٹا قادیانی ہو گیا ہوا ہے، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تمہیں کوئی بات ہو تو شبہ ہے تو آگے پوچھ لے، تو اس کو میں لایا ہوں۔ اب چونکہ وہ تبلیغی جماعت کے ایک ہمارے رکن، ایک دوست کا بیٹا تھا، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے تو آیا کیوں ہے، تو میں اس سے بات کر رہا ہوں، تو میں نے پہلی ٹیکنیک یہ کی کہ اس کو جماعت سے اٹھا کر لایا۔ میں نے کہا میں تنہائی میں بیٹھ کر بات دوں، تو میں تو اس کو تنہائی میں لایا، کیا دیکھتا ہوں کہ جماعت کے بھی چند ممبر اس کے ساتھ آ گئے۔ میں نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ تم اپنا کام کرو، دعوت کا کام اسی طریقے پر چاہیے جس طرح مولانا الیاس صاحب نے چلایا تھا، تم کیوں یہاں آئے ہو؟ کہتی ہمیں یہ باتیں بڑی مزیدار لگتی ہیں، نئی باتیں ہم نے کبھی سنی نہیں، وہاں پاس بیٹھیں گے۔ اب میں حیران کہ تم پاس تھا، اس کے سرپرست بن کر بیٹھ گئے ہو، باپ بھی تھا، تو میں نے مجبور تھا، لیکن اس نے کہا، میں نے اس کو کہا بھائی دیکھو تم، ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور دس از ویل پرووڈ ان قرآن اینڈ ویل پرووڈ ان دا ہولی ٹریڈیشن آف دا پروفٹ، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور بعد نبی کوئی نہیں۔ تو وہ لڑکا فوراً بولا کہ تمہیں عیسیٰ بن مریم نے کیسے آنا ہے؟ اب میں نے اس کو کہا کہ میری پہلی بات تو سمجھو، کہتے میں سمجھیا، میں بھی کہتا ہوں ختم نبوت، لیکن عیسیٰ بن مریم آنا ہے یا نہیں؟ تو ایک اور اسٹوڈنٹ تھا جیلم کا، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یہاں ہائر ایجوکیشن کا، وہ پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھئی میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تو اپنی زبان میں اس کو جواب دے۔ وہ پاس بیٹھا، تو وہ ہمارا جو طالب علم تھا جیلم کا، وہ الٹا مجھے کہنے لگا کہ آپ اس کی بات تو سنیں۔ میں اس کی بات کو چونکہ سمجھتا تھا تو میں جواب دیتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ سب کے سامنے باتیں کھولے، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ بات تو اس کی سنیں۔ میں نے کہا تو بھی اس کے ساتھ ہو گیا؟ وہ کہنے لگا، وہ نوجوان کہنے لگا کہ جی بات تو ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر نئی نبی کوئی نہیں آنا تو عیسیٰ بن مریم کیسے؟ تو کہہ رہے یہ بات تو مجھے بھی کھٹکی ہے۔ تو ختم نبوت کے ٹاپک سے اور ختم نبوت کے دعوے سے وہ 1 منٹ میں نکل جاتے ہیں۔ تو جب یہ ہم نے دیکھا کہ ختم نبوت کے ٹاپک یکدم نکلتے ہیں، تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ جب ہماری کانفرنس ہو
تو ہم اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ ختم نبوت کا بعد دعویٰ کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، جب ہم بات کریں گے تو وہ 1 منٹ میں نکل جائیں گے۔ تو آج اس منظر کو دیکھنے کے بعد یہ ہماری پہلی کانفرنس ہو رہی ہے، اور کانفرنسیں بھی ہوں گی۔ برمنگھم میں عالمی تحفظ ختم نبوت کی کانفرنس بھی ہوگی۔ ختم نبوت پر انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا، لیکن میں نہایت افسردہ دلی سے کہتا ہوں کہ 1 منٹ میں وہ نکل گیا۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ میں اتنی ذہانت ہوگی کہ 1 منٹ سے نکلے گا۔ مجھے محسوس ہوا کہ بہت مدت سے اس پر قادیانی مربی کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ یہ کتنے عرصے سے قادیانی ہوتا ہے بیٹا؟ کہنے لگا 3 سال سے۔ تو میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، باوضو کہہ رہا ہوں، مجھے اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح بڑا کوئی قادیانی ذہین مبلغ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ طالب علم ایسی باتیں کرے گا۔ بالکل اس پر کوئی گرانی نہیں تھی، طبیعت اس کی بے حاضر تھی۔ اچھا ختم نبوت ہے تو پھر عیسیٰ بن مریم کیا؟